میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا مولا قیامت میں تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں تجھے کیا جواب دوں گا، مولا تو مجھ سے کیا حساب لے گا، میں تجھے کیا جواب دوں گا، مولا مجھ پہ رحم فرما دے، مجھے بے حساب بخش دے، مجھے بے حساب بخش دے، مجھے بے حساب بخش دے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا، مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما، مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما۔ جو اللہ کو مناتے مناتے روتے روتے آنسوؤں کی نہریں بہا رہا تھا، جس میں میں سوچتا تھا کہ اس کو تسلی دے کے سمجھاؤں گا، جب اس نے سر اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب سن لیں، امام حسن البصری وہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کو گیا تو حج کو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بندہ حرم میں ایسے چپکا ہوا ہے زمین پر جیسے گیلا کپڑا اگر کسی فرش پہ رکھا جائے تو وہ کیسے چپک جاتا ہے، چمک کی طرح، میگنیٹ کی طرح کیسے چپک جاتا ہے گیلا کپڑا، ویسے کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہے اور زمین پہ چپک کر ایسا رو رہا ہے دھاڑے مار مار کے آہوزاری کر کے کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے ترس آیا، یا اللہ کوئی آخرت کو یاد کر کے تیرے خوف سے اتنا بھی رو سکتا ہے؟ آنسو بہہ رہے آنسو، خشک نہیں ہو رہے، بہہ رہے آنسو۔ مجھے ڈر لگا یہ روتے روتے مر نہ جائے، مجھے ڈر لگا کوئی مقرر، جذباتی مقرر ایسی تقریر گلو میں کر گیا اللہ کے خوف اور آخرت پر کہ یہ اس سے متاثر ہو کر کے اللہ سے نا امید ہو کے رونے لگا ہے۔ یہ کسی قصہ گو وائز، کسی واز کرنے والے کی تقریر سے متاثر ہو گیا ہے۔ مجھے جلدی سے اس کو تسلی دینا چاہیے کہ اللہ کے بندے اتنا بھی آخرت کے فکر میں نہیں روتے، اتنا بھی اللہ کے خوف سے نہیں روتے، ارے روتے تو ہیں لیکن اللہ سے امید بھی کرتے ہیں۔ بس میں سوچنے لگا اللہ نہ کرے کہ سجدے میں اس کی جان نہ نکل جائے، یہ کوئی دیہاتی تو نہیں ہے، یہ کوئی بے پڑھا لکھا تو نہیں ہے، میں اس کو تسلی دوں گا، اس کو سمجھاؤں گا کہ بندے روتے بھی ہیں، امید بھی کرتے ہیں، اتنا نہیں روتے، اتنا آنسو نہیں بہاتے۔ ایسے میں نے دعا کی اللہ جلدی سے اس کو توفیق دے دے کہ یہ سجدے سے سر اٹھائیں تاکہ میں اس کو تسلی دوں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں لیکن میں نے جب لباس پہ توجہ کی تو میں سمجھ گیا یہ دیہاتی کا لباس نہیں، یہ کسی ان پڑھ کا لباس نہیں، یہ کوئی پڑھی لکھی ہستی ہے، یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ بہرحال میں سر اٹھانے کا منتظر تھا، جیسے اس نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد میں اس کو کیا تسلی دیتا، میں اس کی کیا اصلاح کرتا، خود میری اصلاح ہو گئی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا جو یہ کہہ رہا تھا مولا قیامت میں تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں تجھے کیا جواب دوں گا، مولا تو مجھ سے کیا حساب لے گا، میں تجھے کیا جواب دوں گا، مولا مجھ پہ رحم فرما دے، مجھے بے حساب بخش دے، مجھے بے حساب بخش دے، مجھے بے حساب بخش دے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا، مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما، مولا میری کمزوریوں پہ رحم فرما۔ جو اللہ کو مناتے مناتے روتے روتے آنسوؤں کی نہریں بہا رہا تھا، جس میں میں سوچتا تھا کہ اس کو تسلی دے کے سمجھاؤں گا، جب اس نے سر اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کا سردار حسین ابن علی تھے۔ میری خود کی اصلاح ہو گئی۔ ارے جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اتنا روتا ہے تو حسن بصری کو کتنا رونا چاہیے۔ حسن بصری آپ سے پوچھتا ہوں جس کے سچائی کردار کی گواہی دشمن دے، جب وہ آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، میرے بھائیوں ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو زنا بھی کر چکے ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ لوگ تو عورتوں پہ پاپ کی نظریں بھی ڈال چکے ہوں گے، کچھ لوگ تو گندی فلمیں بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا فرمایا گیا کہ جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، مرتے وقت وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ ہم تو بہت فخر سے کہتے ہیں نا ہماری کھٹیا کے سرانے اور ہمارے سرانے اور ہمارے بستر کے سرانے حضور آئیں گے لینے کے لیے، حضور مجھے اور آپ کو لینے آئیں گے۔
اگر ان کا کرم ہے تو ان کا کرم ہے، تو ان کے کرم کی بات ہے، لیکن حقیقت تو یہ کہ اپنے اعمال ایسے نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے جنازے کو دفن کرنے لوگ آ جائیں یہی احسان ہوگا۔ ہمارا حال تو یہ، ایک بزرگ تھے جو دعا کرتے تھے، اللہ جب مجھے موت دینا تو ایسی جگہ دینا جہاں کوئی میری جان پہچان کا نہ ہو، مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ تو کسی نے کہا یہ عجیب سی دعا ہے کہ کوئی پہچانتا نہ ہو۔ کہا ہاں مجھے ڈر لگتا ہے تو مروں گا، تو مرنے کے بعد میرے جنازے میرا منہ کتنا کالا ہو جائے گا، میری صورت تو بدل نہیں جائے گی، تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی رہے ہی نہ پہچان کا تاکہ میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ پتا ہے یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ جو یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی میری جان پہچان کا نہ رہے، مجھے جنگلوں میں اجنبیوں میں موت آئے کہ مجھے کوئی پہچانے نہ۔ یہ دعا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ دعا کرنے والی ذات اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا امام حسن بصری کی ذات تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ اور کیسے لوگ تھے؟ مولا علی نے ان کو خلافت دی تھی، مولا علی نے خلافت دی، مولا علی کے خلیفہ تھے وہ۔ مولا علی نے ان کو رسول اللہ کا وہ جبہ جو حضور معراج پر پہن کے گئے تھے اور مولا علی کو دیا تھا، مولا علی نے وہ جبہ امام حسن بصری کو دیا۔ بعد میں وہ غریب نواز تک آیا، اور پھر بعد میں الحمدللہ ہمارے پڑوس میں خلد آباد شریف ہے جہاں سید زین الدین بائیس خواجہ کا آستانہ ہے، وہاں وہ جبہ ابھی بھی موجود ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جائے۔ اب سے پوچھتا ہوں، جن کی کبھی نمازیں نہ چھوٹی وہ اس طرح سے دعائیں کرتے، اور ہم لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں۔ یہ صادق صاحب کا چہرہ دیکھو، امین صاحب کا چہرہ دیکھو، فولا صاحب کا چہرہ دیکھو، اور تم جنتی ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ فجر پڑھو نہ پڑھو، عشاء پڑھ کے آئے تھے نہیں پڑھ کے آئے تھے، فجر پڑھے، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں ان کا چہرہ۔ میرے بھائیوں، جن کے چہرے دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان لوگوں کا بھی جنت میں جانے کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بتاؤ تو صحیح نا، بتاؤ۔ امام حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری سے پوچھا، حسن بتاؤ رابعہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں؟ تو امام حسن بصری نے کہا میں میرے بارے میں نہیں جانتا، تیرے بارے میں کیسے بتا دوں؟ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں بھائیو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاتے ہو اور جنتی ہو، گھمنڈ ہے جنتی ہونے۔ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرے اور اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی مانے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اندازہ فرمائے میرے بھائیو، اس لیے توبہ کرو۔ یہ جو جوا کھیلتے ہو نا، جوا روایتوں میں آتا ہے جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، سور کے خون میں۔ ہم لوگ آتے ہیں مصافحہ کرنے، کتنا تڑپتے ہو، چلو یار سید صاحب سے مصافحہ کر لو، مولانا صادق صاحب سے کر لو، مولانا فیضی صاحب سے کر لو، یہ لوگوں سے مصافحہ کر لو۔ میں کہتا ہوں جب ہم سے مصافحے کا اتنا شوق ہے، حالانکہ حضور کی نسبت ہمارے پاس ہے، حضور کے خون کی نسبت ہے، تو ہم سے مصافحے کا، ارے قیامت کے دن تو آل رسول نہیں خود رسول سامنے ہوں گے اور ان سے مصافحہ کرنے کا شرف ملے گا۔ لیکن جوا کھیلنے والوں، آج جو موبائل پہ 3 پتی گیم کھیلتے ہو، لوڈو کھیلتے ہو اور خدا جانے کیا کیا شیطانی حرکت کھیلتے ہو، جب یہ کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں تمہارے ہاتھ رنگے ہوں گے، تو بولو سور کا خون لے کر حضور سے مصافحہ کرنے کی طاقت ہوگی؟ کر سکو گے مصافحہ؟ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے سور کا خون لے کر؟ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے؟ کتنا پچھتاؤ گے، کتنا پچھتاؤ گے؟ وہاں پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اگر توبہ کر رہے تو یہاں کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہے، اگر میری نظریں کام کر رہی ہے، یہ پنکھا چل رہی ہے بہنیں، ان کو گرمی لگ رہی، میری بہنیں سوچو جب جلسے کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ آج تم جلسے کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہی ہو، قبر کی گرمی کون کرتا؟ میں بھی نہیں برداشت کرتا۔ کاٹن کے کپڑے پہن رکھے، اندر سے پسینہ بہہ رہا ہے، پورا میں پسینے میں بھیگا ہوا، اور دل چاہتا ہے کہ جلد محفل ختم ہو تو کپڑے تبدیل کی جائے۔ سوچو بھائی، یہ جلسے میں لوگ محبت سے بیٹھے، پیار سے بیٹھے، پھول برسا رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، یہ گرمی جلسے کی برداشت، قبر کی گرمی کیا؟ قبر کی گرمی، اور وہاں کوئی کسی کی دادا گیری بھی نہیں چلے گی، کسی کی بابا گیری بھی نہیں چلے گی۔
بہت سارے نیک اور پرہیزگار دنیا میں کہلانے والے جن کے نام کے نعرے لگتے ہوں گے، ان کی لاشیں قبر میں سڑ رہی ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں نعرے لگنے کا کوئی مطلب نہیں، دنیا کی عزت ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائیو یہ تلخ باتیں، پتہ نہیں کس کس کے جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، کیا تیاری کی ہے قبر کے کیڑوں سے بچنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا؟ وہاں کوئی ڈگری نہیں جائے گی، آپ خطیب تھے، آپ مفتی تھے، آپ عالم تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ ٹیچر تھے، آپ انجینئر تھے، کچھ نہیں، وہاں ایک چیز دیکھی جائے گی، بس ایک ڈگری، اللہ کو راضی کیا یا نہیں راضی کیا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ذوق انک انت العزیز الکریم۔ علماء موجود ہے، یہ عزیز الکریم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذوق اور چکھی اللہ کا ذات۔ دنیا میں بڑا عزتدار بنتا، بہت معزز تھا نا، بہت بڑا بنتا تھا نا، تو یہ چک اللہ کا ذات۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمیں ہوٹل پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، گیم کھیلنے کا ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ میری بہنوں سے پوچھو، میری بہنیں کتنی نماز نہیں پڑھتی؟ کس کی کنیز ہے؟ سیدہ فاطمہ کی۔ سیدہ فاطمہ کیا تھی؟ پوری رات سجدے میں گزار، پوری رات سجدے میں گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تھی تو سر اٹھا کے کہتی تھی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ بتاؤ، سود کے دھندے کر رہے ہو، بینک سے لون لے رہے ہو، حرام قرضے اٹھا رہے ہو، اور پورے ہندوستان میں تو اس وقت ایک مہم چلی ہے، عورتوں کو قرضہ دو، مردوں کو قرضہ دو، ان کو قرض کے تلے دباؤ، اور دبا کر پھر ان کی عورتوں کا مس یوز کرو، غلط استعمال کرو۔ آپ کیا سمجھ رہی؟ بچت گھٹ کی لعنت پورے ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے ذریعے سے سود میں تمہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں علماء کرام اس پر کیا رائے پیش کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ قرض دے کر کے باضابطہ طور پہ تمہیں پھانس کر تمہاری عورتوں کا استحصال کرنے کا پلان بن رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، محنت کرو، حلال کماؤ، حلال روزی کی طرف توجہ کرو، اور وقت نکالو نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ امام حسین نے جاتے جاتے جو آخری کام کیا وہ سجدہ کیا، سجدے کو کبھی مت چھوڑو۔ امام حسین نے بتا دیا میرا وہی ہے جو سجدہ کرنے والا ہے، جس کا سجدے سے تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سدھریں، سوریں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اور یہ بھی میں جلسے کے منتظمین سے کہتا ہوں کہ بھائیوں، جلسہ جلدی ختم کرو تاکہ لوگ جلدی گھر جا کے سویا کریں، فجر پڑھا کریں۔ دیکھیے جلسہ ہوا، ابھی 2 بجے رات کو جلسہ ختم ہوگا، جو نہیں پڑھتے وہ تو جا کے سوئی جائیں گے، جو پڑھتے ہیں آج ان کی بھی چھوٹ جائے گی، کون ذمہ دار ہوگا؟ یاد رکھنا، کروڑوں جلسے پڑھنے میں رکھے جائیں اور فجر کی نماز کا ایک سجدہ پڑھنے میں رکھا جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سجدہ سجدہ ہے، عبادت عبادت ہے، نماز نماز ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے وہ نہیں ملتا جو ایک وقت کی فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نمازوں کی شان ہے، اس لیے نمازوں کی قدر کرو، نمازوں کی اہمیت جانو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیم پر بھی توجہ کرو، تعلیم کو عام کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ امام حسین کے گھر میں کوئی بھی جاہل نہیں تھا، کوئی بھی ان پڑھ نہیں تھا، پورا گھرانہ پڑھا ہوا تھا، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ سارے پڑھے لکھے ان کے پاس آ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم ان کے پاس آ کے پڑھے، امام شافعی اس خاندان کے پاس آ کے پڑھے، امام احمد ابن حنبل اس خاندان کے پاس آ کے پڑھے، امام مالک اس خاندان کے پاس آ کے پڑھے۔ یہ خاندان ہی پورا پڑھا لکھا تھا۔ ہم لوگ جہالت کی وادیوں میں ہے، اچھے اسکول قائم کرو، اچھے مدرسے قائم کرو، اور دین کی اشاعت کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ کوئی بھی گناہ نہ کرے، جو آج سے پہلے تک گناہ کرتے تھے سچے دل سے توبہ کرے، اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھے یا حسین میرے مولا آپ کو نماز پسند، آپ کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آج سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولو امام حسین کی محبت میں کوئی یہ وعدہ کر سکتا ہے؟ ذرا بتائیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رسول کو گواہ بنائیں۔ امام حسین سے محبت کرتے ہو نا؟ بتاؤ، ذرا بتاؤ، لوگ بھی سب گواہ ہو جائے کہ اس جلسے میں ہو کیا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ آپ